الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ ترجمہ: اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے وہ نبی کے جھٹلانے والوں پر پہلے تو چھوٹے چھوٹے عذاب، دکھ اور مصیبتیں بھیجتا ہے اور اس کے بعد ان مشکلات اور تکلیف کو آسودگی سے بدل دیتا ہے اور ان کو خوب اولاد اور مال دیتا ہے، جس میں سے کچھ لوگ تو مال و اولاد کی ملنے پر شکر گزار ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ جو ہے زیادہ برائی کے اندر بڑھ جاتے ہیں اور گمراہی میں مزید بڑھ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اچانک عذاب میں پکڑ لیتا ہے جبکہ وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ آج کی آیت کے اندر بیان ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو بندوں سے کوئی ضد نہیں، جو لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہوتے ہیں یہ انہی کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ لوگ ہمارے پیغمبروں کو مانتے اور حق کے سامنے گردن جھکا دیتے اور کفر و تکذیب وغیرہ سے بچ کر تقویٰ کی راہ اختیار کر لیتے تو ہم ان کو آسمانی و زمینی برکات سے مالا مال کر دیتے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برکت کا لفظ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی تو خیر باقی و دائم کو برکت سے تعبیر کرتے ہیں اور کبھی کثرت آثار فاضلہ پر یہ لفظ اطلاق کیا جاتا ہے۔ لہٰذا آیت کی مراد یہ ہوگی کہ ایمان و تقویٰ کے اختیار کرنے پر ان آسمانی و زمینی نعمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو دائمی اور غیر منقطع ہوں یا جن کے آثار فاضلہ بہت کثرت سے ہوں۔ ایسی خوشحالی نہیں جو مکذبین کو چند روز کے لیے بطور امہال و استدراج حاصل ہوتی ہے اور انجام کار دنیا میں ورنہ آخرت میں تو ضرور ہی وبال جان بنتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔